ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 تا 97 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پچھلی نشست کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ جو قوم کھلے دلائل دیکھ کر بھی سر تسلیم خم نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسے ناانصافوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور جو لوگ دلائل کو سمجھ کر حق کو پہچان لیتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، پچھلی غلطیوں پر توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 90 میں فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی زبانی طور پر ایمان قبول کر لیا تھا، پھر انکار کر دیا اور پھر انکار پر ہی بڑھتے چلے گئے۔ ہمیں بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہیں ہمارا ایمان صرف زبانی تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو فرمایا لن تقبل توبتہم، تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، تو ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہ کیا جائے گا زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اس سونے کو فدیے میں دے دے۔ یعنی کوئی شخص اگر زمین کی مقدار کے برابر سونا فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو تب بھی سزا عذاب الہی سے نجات حاصل نہ کر سکے گا۔ یہاں معاملے کی سنجیدگی اور نزاکت کو بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ دن قیامت تو کسی کے پاس زمین بھر سونا تو کیا ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوگی۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہ ہوگا کہ عذاب علیم سے بچا لے۔ اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دن قیامت خرچ کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کر دو۔ یعنی بہترین نیکی یہ ہے، نیکی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ ترین شے کو راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب سے قیمتی اور محبوب ترین باغ بیرحاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے اقرباء میں تقسیم کر دو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کوئی شے بھی تم خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ہر حالت اور اندرونی کیفیت کو خوب جانتا ہے، کس نیت سے دے رہا ہے اور کون سی شے خرچ کر رہا ہے، اسی کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اہل کتاب کو بھی اگر اپنی ریاست اور مذہبی پیشوائی بڑی محبوب ہے تو اللہ کے حکم کی بجا آوری میں اس کی قربانی دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیروں اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اہل کتاب میں سے یہود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراش رہے ہیں۔ یہودی اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شریعت موسوی میں تو گوشت اونٹ کا گوشت حرام تھا،
اگر تمہاری شریعت بھی آسمانی شریعت ہے تو تمہاری شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حلال پھر کیوں ہے؟ تو یہ اعتراض تھا، اس کا جواب دیا گیا اگلی آیت میں، کل طعام حل لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا۔ یعنی جن کھانوں میں یہ بحث ہو رہی ہے وہ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تورات نازل ہونے سے پہلے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری میں اللہ سے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے صحت عطا کر دے تو میں اپنی مرغوب چیز اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر دوں گا، اور یہ واقعہ بھی تورات کے نازل ہونے سے 4-5 صدیوں پہلے کا ہے۔ اونٹ کا گوشت نہ ہی تورات نازل ہونے سے پہلے اور نہ ہی تورات میں ہم نے حرام قرار دیا۔ اگر پھر بھی یقین نہیں آتا تو قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوہا ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم تورات لاؤ پھر پڑھو اس کو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ تورات میں تو کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت مذکور نہیں۔ تو پھر کان کھول کر سنو، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو اس کے بعد بھی جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں، ناانصاف ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پس تابع داری کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملت ابراہیمی کی تابع داری کرو پورے یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اہل کتاب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینے کا ایک بہانہ اور تراشا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے قدیم قبلہ بیت المقدس چھوڑ دیا ہے اور جاہلوں کا قبلہ اختیار کر لیا ہے۔ تو اگلی آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ یہ بکہ اور مکہ ایک ہی لفظ کے دو تلفظ ہیں، پروننسیشنز ہیں۔ مبارکوں و ہدی للعالمین، یہ برکت والا گھر ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو یہ ہے سب سے قدیم گھر بیت اللہ۔ بیت المقدس تو بہت بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک میں بنایا گیا، اور خانہ کعبہ کو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ تو یوں حضرت آدم علیہ السلام اول الناس ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، اور خانہ کعبہ اول بیت، سب سے پہلا گھر ہے عبادت کا، وہ پہلا گھر خدا کا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا، پھر عمالقہ نے تعمیر کیا، پھر قریش نے تعمیر کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے نصب فرمایا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے تعمیر کروائی۔ اب آج تک وہی تعمیر باقی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں بڑی واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا اس کو امن مل گیا۔ بیت اللہ ایسی امن کی جگہ ہے کہ کوئی وہاں اگر باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا نا تو کچھ نہ کہتا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک ایسے ہی جاری ہے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج بیت اللہ کریں جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی، یعنی جس کے پاس بنیادی ضروریات سے زائد اتنا مال ہو
کہ وہ سفر اور قیام بیت اللہ کے اخراجات برداشت کر سکے، اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے واپسی تک ان کا انتظام بھی کر سکے، تو ایسے شخص پر حج بیت اللہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور عورت کے لیے مزید اضافہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس شخص نے کفر کیا، انکار کیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ یعنی استطاعت کے باوجود اگر کوئی مسلمان حج نہیں کرتا تو اس نے کافروں والا کام کیا ہے نا، تو اللہ کا کیا نقصان کیا؟ اللہ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالی صاحب استطاعت لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے اور حج بیت اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔